بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 1 کا جو ہمارا کنٹینیو چیپٹر ہے کہ برصغیر میں جو ہے ہندوستان میں مختلف جو اقوام کی آمد تھی اسی کا سلسلے کی ایک کڑی ہے انگریزوں کی آمد۔ ٹھیک ہے، لاسٹ میں سب سے پہلے اینڈ میں یہی آئے تو 1498 میں یورپ اور ہندوستان کے درمیان جب سمندری راستہ کھل گیا تو مختلف قسم کے اقوام جس میں پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور برطانوی تاجروں نے اپنے تعلقات استوار کیے اور ان میں برطانوی تاجروں نے میدان مارا اور تجارت کے ساتھ ساتھ سیاسی عمل دخل بھی کیا اور انہوں نے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنیاں بنائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ سمندری راستے کی دریافت کے بعد ہندوستان مسالوں کی تجارت کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہو گیا تھا اور انگریزوں کو اپنی پروڈکٹس کے لیے ایک بڑی منڈی چاہیے تھی۔ تو ہندوستان جو کہ ایک پاپولس جو ہے کانٹیننٹ ہے، تو اس لحاظ سے ہندوستان کو ایک مارکیٹ مل گئی اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے۔ تو ہندوستان اپنے مسالوں کی وجہ سے پرتگیز اور انگریزوں کی توجہ کا مرکز بن گیا اور آہستہ آہستہ برطانوی تاجروں نے ہندوستان پر اپنے قدم جمانے شروع کر دیے اور آخر کا 19ویں صدی کے آخر تک برطانوی باشندوں کا ہندوستان پر اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے مکمل قبضہ ہو گیا، حتیٰ کہ انگریزوں نے 1857 میں مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو فارغ کر دیا اور ہندوستان میں برطانوی حکومت جو ہے وہ قائم کی۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معاشرتی، ثقافتی، سیاسی، معاشی، انتظامی، تعلیمی اور قانونی اداروں کو برطانوی اداروں کے انداز پر ڈھالا۔ ساتھ ہی صنعت و حرفت، آرٹ، سائنس نے بھی اس معاشرے کو متاثر کیا۔ 1947 میں آخرکار ہند کی تقسیم ہوئی اور پاکستان، بھارت، دو علیحدہ اور آزاد ریاستیں وجود میں آئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی ثقافت کے اثرات ہندوستان معاشرے پر جب انگریزوں کی آمد ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے آپس میں کلچریشن ہوتا ہے، دونوں معاشرے جو دو مختلف اقوام ہوتی ہیں یا دو مختلف ثقافتی گروہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ثقافتی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں، انہیں اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ یہی حال انگریزوں کے آنے کے بعد جو ہے وہ پاک و ہند کی ثقافت پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 1 صدی تک حکومت کی۔ تو اس دور میں انگریز آئے، انہوں نے اپنی ثقافت کو متعارف کروایا۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ فاتح قوم مفتوح کی ثقافت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اثرات کہاں تک مرتب ہوتے ہیں آج ہم یہ پڑھیں گے، انگریزوں کی ثقافت کے پاک و ہند کی ثقافت پر اثرات۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ملبوسات کی ہم بات کرتے ہیں تو لباس بھی انگریزی انداز کا اپنایا جانے لگ گیا جس میں فیشن کو فوقیت ملی۔ مرد حضرات جو تھے وہ پینٹ شرٹ جسے ہم کوٹ پتلون کہتے ہیں وہ، اور خواتین میں بھی ماڈرن ڈریسز کا جو ہے وہ رواج شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ انگریزی ہیئر کٹ بھی بہت زیادہ مشہور ہوا۔ انگریزی بطور سرکاری زبان قرار دے دی گئی، فارسی کی جگہ انگریزی زبان نے لے لی اور جس سے سرکاری ملازمت کے لیے انگریزی سیکھنا لازمی ملزوم ہو گیا۔ تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ وہ علم و ادب جو فارسی زبان میں موجود تھا اس پر توجہ کم ہونے لگی اور انگریزی ادب پر توجہ بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، تو جو اخلاق و اعلیٰ کردار کے وہ اصول جو فارسی کتب میں موجود تھے، فارسی زبان میں تھے، وہ ہماری معاشرتی ثقافتی زندگی سے نکل گئے۔ اور کیونکہ مسلمان انگریز جب آئے تو مسلمانوں نے انگریزوں کی انگریزی زبان کو پسند بھی نہیں کیا، نہ ہی ان کی انگریزی زبان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اور انہوں نے علوم بھی حاصل کرنا نہ چاہے، جس کے لیے جو ہے آپ نے پاک سٹڈیز میں بھی پڑھا ہوگا کہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ ایک تحریک چلائی مسلمانوں کو، یہ انہوں نے کہا انگریزی تعلیم جو ہے اس کو روشناس کرائی کہ وہ اصول و ادب جو ہمارا لوک ورثہ تھا وہ ہماری معاشرتی زندگی سے نکل گیا، کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان حاصل کرنی چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی دوسرے شعبوں میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کریں، یہ نہ ہو جائیں کہ صرف مسلمان ہیں وہ کلرک تک محدود ہو کر رہ جائیں، کیونکہ ہندوؤں نے فوراً ہی انگریزی طرز عمل کو، انگریزی زبان کو، انگریزی علوم کو اڈاپٹ کر لیا اور وہ ہندوؤں کے بڑے فیورٹ منظور نظر بھی ہو گئے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہونے لگ گئے۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی انگریزی طور طریقوں اور ذریعہ تعلیم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لباس
لباس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلے میں نے جو ہے وہ بات کر چکی ہوں اس بارے میں. انگریزی معمولات کے اثرات. اسلام کے وہ ثقافتی معمولات جو ہند کے معاشرے پر غالب تھے کمزور پڑنے لگ گئے، ان کی جگہ انگریزی معمولات آ گئے جن میں دیوانی اور فوجداری ضابطے بھی شامل ہیں. آزادی کی تحریک. انگریز کی غلامی سے آزادی کی تحریک بلند ہوئی کیونکہ 800 سال تک ہند کا معاشرہ آزادی کی فضا میں پروان چڑھا تھا، تو اس لیے غلامی کو ہرگز قبول نہ کیا گیا بلکہ علم بغاوت غلامی کے خلاف بلند کر دیا گیا. علم بغاوت، ٹھیک ہے، بغاوت جو ہے تحریک چلنا شروع ہو گئی. مسلم انگریز مخالفت. انگریزوں نے مسلمانوں پر ہندوؤں کو فوقیت دی. میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ ہندوؤں نے فوراً انگریزی طرز عمل کو اپنا لیا، انگریزوں کی زبان سیکھنے شروع کر دی، اس لیے وہ انگریزوں کے بڑے فیوریٹ ہو گئے. تو انگریز جو تھے وہ ان کے ہندوؤں کے اتنے مخالف نہیں تھے جتنے مسلمانوں کے تھے، اس لیے مسلمان انگریزوں کا سب سے بڑا مخالف قرار پایا اور مسلمانوں کو بہت سارے مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑا. تعلیم کی اہمیت. انگریزی ثقافت نے مرد و زن مطلب مرد اور عورت کے لیے تعلیم کی ترغیب دی، جس سے دینوی علوم و علماء میں بھی اضافہ ہوا، لیکن انگریزی زبان کو ہر علم کی بنیاد قرار دیا. مسلمان چونکہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، انگریزی تعلیم انگریزی زبان کو اپنانے میں بھی پیچھے رہے. ہندوؤں نے پہل کی، انگریزوں کے منظور نظر ہو کر حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہو گئے. مسلمان ادلیٰ ملازمتوں پر رہے، جس سے مسلمانوں کی معاشی حالت خراب ہوئی اور معاشرتی زندگی میں ان کا مقام مجموعی طور پر گر گیا. رہن سہن کے انداز میں بھی بہت زیادہ فرق پڑا. میز کرسی کا استعمال، چائے کے برتن، چمچی کا استعمال، کیونکہ اس سے پہلے تو کھانا جو تھا مسلمان گھرانوں میں تو دسترخوان بچھا کر دری وغیرہ پر کھایا جاتا تھا اور ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا تھا، لیکن چمچ کا استعمال، چائے کا استعمال، کوٹ و پتلون ٹائی بوٹ کا استعمال، ایلوپیتھک طریقہ علاج پہلے ہومیوپیتھک طریقہ استعمال کیا جاتا تھا. ڈیزائن دار مکانات، آزاد سوچ کے انداز بھی ہمیں دیے جو آج بھی ہماری ثقافت پر واضح طور پر نظر آتے ہیں. انگریزی طرز کے بالوں کا رواج، کٹائی، کالر دار قمیض بھی انگریزوں کا ورثہ ہے جو آج بھی ہماری ثقافتی زندگی کا حصہ ہیں. سیاسی اثرات بھی ہوئے. انڈین نیشنل کانگریس سیاسی پارٹی کی تشکیل دے کر اظہار رائے کی آزادی انگریزوں نے قائم کی، جس میں ہند کے مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. انہیں ایسا لگا کہ یہ ان کے حق میں ہے، خصوصاً طور پر مسلمانوں کو لگا. بعد میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے علیحدہ سے مسلم لیگ قائم کی 1906 میں، جس کی جدوجہد میں پاکستان قائم ہوا. تو اس طرح سیاسی پارٹیوں کے ذریعے اظہار خیال کا حق عوام کو جو آج حاصل ہے وہ انگریزی دور کا ورثہ ہے. تعلیمی ادارے جو قائم کیے انگریزوں نے، رسمی تعلیمی ادارے کا آغاز کیا، اس کو یعنی مدارس کی جگہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو قائم کیا. مخصوص تعلیمی نصاب مقرر کیا. تعلیم کے حصول کے لیے مخصوص اوقات مقرر کیے اور ان اداروں کو چلانے کے لیے تنخواہ دار اساتذہ متعین کیے. گویا انگریزوں نے برصغیر میں تعلیم کا ایک منظم لیکن غیر فنی نظام قائم کیا، جو آج یہی تعلیم نظام پاکستان میں رائج ہے، اور جو ہمارا کیمبرج سسٹم ہے وہ بھی انگریزوں کی مرہون محنت ہے، او لیولز اور اے لیولز. ٹھیک. اس کے علاوہ عدلیہ کا قیام بھی کیا. پہلے پنچایت سسٹم تھا، جرگہ سسٹم تھا کی جگہ انگریزوں نے عدالتی نظام قائم کیا. فوجداری اور دیوانی عدالتیں قائم کی اور بنیادی حقوق کے حصول کے مقدمات ان عدالتوں کے سپرد کر دیے گئے. لیکن انگریزوں نے اس عدالتی نظام کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ لوگ انصاف کی تلاش میں سال سال عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، اور وہ اتنا اپنے ہی اس میں مقدمات میں رہیں کہ انگریزوں کے خلاف جو ہیں وہ سوچ بھی نہ سکیں. تو آج بھی ہماری عدلیہ اسی نظام کی ایک مسلسل کڑی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیاسی جماعت کا قیام. تو سیاسی جماعت کے لیے انگریزوں نے مقامی لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی کے لیے سیاسی پارٹی قائم کی اور اس کا نام انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں رکھا گیا. سٹارٹ میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن جلد ہی مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہندوؤں کے تو فیور میں ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی آگے نہیں کیا جائے گا اور ان کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. تو کانگریس تو مسلمانوں نے 1906 میں اپنی علیحدہ جماعت مسلم لیگ قائم کی، نیز جس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اتحادی کوششوں اور مسلم امہ کی سیاسی ثوابدید کے ذریعے پاکستان حاصل کیا. اس طرح مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا اور ان کو لیڈرشپ، قائد اعظم اور مختلف اس سے پہلے بھی مختلف جو ہے لیڈرز کی رہنمائی میں وہ ایک مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور پھر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تصور پاکستان جو کہ علامہ اقبال نے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد قرارداد پاکستان پیش ہوئی، اور پھر باقاعدہ طور پر ایک تحریک چلی، اس سے جو ہے وہ جو نظریہ پاکستان پیش کیا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی ملک ہے اور اسلام کے نام پر قائم ہوا.
تو اس لحاظ سے سیاسی جماعت سے اس طرح ایک پلیٹ فارم مل گیا. آج بھی جو اظہار رائے کا خیال ہے مختلف سیاسی پارٹیاں قائم ہیں وہ اسی دور کے صنعتی انقلاب بھی لے کر آئے. مقامی لوگوں کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے صنعتی یونٹ قائم کی انگریزوں نے، جن میں سیمنٹ، چینی، سگریٹ، کپڑے کے یونٹ قابل ذکر ہیں. اپنی صنعت کو ترقی دینے کے لیے انگریز حکومت نے جو ہے بر صغیر میں ریلوے لائنوں کا جال بچھایا، پکی سڑکیں بھی تعمیر کرائیں. اس کے علاوہ دریاؤں پر بریجز بھی بنائے. جو آج آپ کو پل نظر آتے ہیں، ریلوے ٹریکس نظر آتے ہیں، یہ سارا جو ہے وہ انگریزی دور کی یاد دلاتی ہیں. دریاؤں نہروں پر پل بنا کر خام مال کی جو سپلائی ہے رسد کو آسان بنا لیا. اس بہتر آمد و رفت کی بدولت ہر علاقے میں ترقی ہوئی اور بنیادی ضروریات زندگی آسانی سے دستیاب ہونے لگی. مخلوط تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں نا، کو ایجوکیشن، اس کا رواج بھی انگریزوں نے ڈالا، جس سے ہماری جو مذہبی اقدار ہیں ان کو تو نقصان پہنچا، ٹھیک ہے، لیکن خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر آئے. انگریزی زبان کو ہر علم کی بنیاد قرار دے دیا، جس کی بنا پر مسلمان انگریزوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے. اس لیے انگریزی تعلیم اور لباس کو اپنانے میں ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے، اور جبکہ ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے منظور نظر ہو گئے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے. نشہ آور چیزیں بھی اسی دور کی ہیں. مقامی لوگوں کو چائے، سگریٹ اور نشہ کا عادی بنا دیا. یوں نشہ آور چیزوں میں مدہوش رہنے لگی اور جس سے غیر ذمہ داری بڑھنے لگی اور ملکی سیاسی اور امور میں دلچسپی کم ہونے لگی. مذہبی اور معاشرتی اقدار میں انحطاط کا مطلب ہوتا ہے زوال، کمی، ٹھیک ہے. تو فاتح قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کی جو معاشرتی اور مذہبی اقدار برصغیر میں غالب تھیں وہ کمزور پڑ گئیں، کیونکہ ان کی جگہ انگریزی معمولات اور اقدار نے لے لی. مثلاً ہاتھ سے کھانے کی بجائے چھری کانٹے کا رواج آیا، پنچایت کی جگہ عدالت آ گئی، مادیت نے اخلاقیات کی جگہ لے لی، اور سیاسی اور معاشرتی قدریں آج بھی ہمارے معاشرے میں قائم ہیں. صفائی ستھرائی برصغیر پاک و ہند میں دیہی خواتین صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتی تھی. ٹوائلٹس نہیں تھے، سیپریٹ باتھ رومز نہیں تھے. اس کے علاوہ انگریزوں نے حفظان صحت کے اصولوں کی مہم چلائی. دیہی علاقوں میں خصوصی طور پر عورتوں کا خود کو صاف رکھنا، بچوں کو صاف رکھنا، گھر بار کو صاف رکھنا، تاکہ آئندہ نسلوں کو ملحق بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے. رسمی اداروں کا آغاز بھی انگریزوں نے کیا، اور انہوں نے تمام غیر رسمی اداروں کو رسمی اداروں میں بدل دیا، جس میں تعلیم ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مسلح افواج ہیں، ڈاک خانے اور دیگر ادارے شامل ہیں. آج بھی یہ ادارے ہمارے معاشرے میں جو ہے اسی اصولوں پر استوار ہیں، چل رہی ہیں. اب ہمارا اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین دا اسلامک اینڈ انگلش کلچرز، ٹھیک ہے. اسلامی اور انگریزی ثقافتوں میں جو فرق ہے وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے. تو اس میں جو ہے زبان، دا فرسٹ جو ان دونوں میں ڈفرینس تھا وہ زبان کا تھا. مسلمانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی، اور یہ رائج الوقت بھی تھی، اس وقت رائج بھی تھی. رائج الوقت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو تھی وہ رائج بھی تھی. جبکہ انگریزوں نے انگریزی زبان کو اپنی سرکاری زبان کا درجہ دیا، اور تمام دفتری کام اسی زبان میں ہونے لگے. لباس، مسلمان مردوں کا لباس شلوار قمیض، پاجامہ، واسکٹ تھی، جبکہ خواتین شلوار قمیض، دوپٹہ یا چادر کا استعمال کرتی تھیں. جبکہ انگریز مرد کوٹ، پتلون، شرٹ اور ٹائی استعمال کرتے تھے، اور خواتین سکرٹس پہنتی تھیں. تعلیم، مسلمانوں نے مذہبی تعلیم کو فروغ دیا، جس کی خاطر بے پناہ دینی مدارس اور مساجد قائم کیں. اور جبکہ انگریزوں نے دنیاوی تعلیم کو فروغ دیا، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور دیگر دنیاوی علوم کے ادارے قائم کیے، اور وہ یہ رسمی ادارے تھے جن کے لیے میں نے پہلے بات کیا کہ باقاعدہ نصاب، تنخواہ دار اساتذہ مقرر کیے. پردہ، مسلمان خواتین میں پردے کا رواج عام تھا، جبکہ انگریزی خواتین میں پردے کا تصور ناپید تھا. وہ جدید لباس زیب تن کرتی اور مردوں کے شانہ بشانہ رہتی تھی. نمبر 5 ہے اشاعت اسلام. مسلمانوں نے اشاعت اسلام کو فروغ دیا، جس میں اولیاء اور صوفیہ کا کام نمایاں نظر آتا ہے. جبکہ جیسے ہی انگریز برصغیر میں آئے، انہوں نے عیسائیت، کرسچینٹی کا پرچار کیا. عیسائیت مشنری نے بہت تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے برصغیر میں چرچ اور عیسائیت کے دیگر ادارے بھی قائم کیے. جدید مواصلاتی نظام، مسلمانوں کے دور میں مواصلاتی نظام، نہری اور دیگر نظام میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا تھا. جبکہ انگریزوں نے اپنے دور میں مواصلات کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن، مطلب سڑکیں بنائی، پل بنائے، ریلوے جیسے نظام کو انٹروڈیوس کرایا.
سنت و حرفت، مسلمانوں کے دور میں سنت و حرفت جو تھی وہ بہت پسماندہ تھی، کوئی اتنی سنتیں قائم نہیں ہوئی تھیں، جبکہ انگریز لوگ جدید تعلیم یافتہ تھی، انہوں نے سنت و حرفت کو مشینی فروغ دیا اور لیبر ورک کی بجائے زیادہ کام مشینی ہونے لگ گیا اور معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں سیاسی نظام کی۔ مسلمانوں میں بادشاہی نظام تھا جو تقریباً 800 سال تک مغلوں کے خاندان نے حکومت کی۔ انگریز جمہوری رویہ کے قائل تھے اور سیاست میں لوگوں کی شمولیت پر یقین رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ جمہوریت کہتے ہیں جس میں گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل، اس میں لوگوں کو بھی اظہار رائے کا خیال ہو اور وہ اپنے پسندیدہ جو ہے کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کریں۔ معاشرتی تعمیر، مسلمان روایتی اقدار اور سوچ کے حامل تھے، انہوں نے جدت کہتی ہیں نئی چیزوں، تغیر کی مخالفت کی، تبدیلی پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ انگریز جو تھے وہ جدت پسند تھے، تبدیلی نئی چیزوں کے جو تھے وہ پسند کرتے تھے، انہوں نے برصغیر میں جدید رجحانات اور سوچ کو فروغ دیا۔ فن تعمیر، مسلمانوں کا فن تعمیر اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتا تھا، جبکہ انگریزوں کا فن تہذیب جدید یورپی تہذیب کی نشانی تھا۔ انصاف، مسلمانوں نے قاضی عدالتیں قائم کیں اور بادشاہوں نے درباروں میں انصاف قائم کیا، لوگوں میں پنچایت سے فیصلوں کا تصور تھا، ٹھیک ہے، جبکہ انگریزوں نے عدالتیں قائم کیں، رسمی تعلیمی جو ہے عدالتیں قائم کیں، وہاں جج بھرتی کیے اور تھانے بھی قائم کیے۔ اس طرح آج جو ہے یہ ہمارا چیپٹر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ تیاری رکھیں، اپنے جو ہے لیکچرز ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے رہیں۔ علاوہ اسٹوڈنٹس آپ نے آبجیکٹیو بھی پریپیئر کرنا ہے، اس میں شارٹ کویسچنز ہیں اور جو ہے آپ نے ایم سی کیوز بھی تیار کرنے ہیں، جس طرح ہم پہلے کلاس میں کرتے تھے کہ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد آبجیکٹیو تیار کرتے تھے، تو اس کو ساتھ ساتھ آپ نے آبجیکٹیو اور شارٹ کویسچن کی بھی تیاری کرنی ہے۔